بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے اللہ محبتنا ضرور پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین حمد و صلاۃ و بعد انتہائی قابل صدر احترام بزرگوں دوستوں خصوصاً مرشد کامل رہبر شریعت رہبر طریقت حضرت والا شاہ پیر سید رضا حسین شاہ صاحب جو زینت محفل ہیں یقیناً اگر ساتھوں کچھ بولنا آدھے رہنا دا فیض ہوں گے اور جتنے احباب شرکت فرمیدے دے دیں دعا کرو اللہ تعالیٰ حق آکھاندی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم محفل میلاد حقیقت اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محبت کا اظہار کرنا ہے کیونکہ سونے آقا کا فرمان ہے من اکثر ذکرہ من احب شیء اکثر ذکرہ فرمایا جے کو جے دے نال جتنی محبت ہوندی ہے اکثر وہ ہوندہ ہی ذکر کرے گا سبحان اللہ عزیزان محترم محفل میلاد محبت رسول دے اظہار کرنا ہے سبحان اللہ کہ نبی علیہ السلام کی محبت کتنی ہونی چاہیے ہے فرمایا ہر شے دا مقام بعد مصطفیٰ کریم دا مقام پہلے سبحان اللہ ہر شیخ وقت کے میرے پاک نبی علیہ السلام کے نام کیا اسی محبت ہو سی ہون جڑا بندہ محبت رسول دے دعوے کرے کہ ان دا باطن پلیت ہوئے عیب بولے مصطفیٰ کریم دے زبان دے پڑھے کلمہ دے وال آکھے میں نبی سیدہ کیا امتی ہاں دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیر میں جل جائیں بے سینوں کے دل غیظ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت سبحان اللہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے اس
اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ عزیزان محترم، رب کائنات نے ارشاد فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، پہلا سپارہ ہے ہر بندہ جان دے، بعض لوگ وہ ہیں جیڑے آدھن آمنا باللہ، اسا اللہ دے اتے ایمان گھن آئے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اسا آخرت دے اتے بھی ایمان گھن آئے ہیں، اسا اللہ کو بھی منینے ہیں، اسا آخرت علی دین کو بھی منینے ہیں، آمنا اسا ایمان گھن آئے ہیں۔ رب کائنات فرمیندے وما ہم بمؤمنین، میرا اعلان اے ہے زبان دنال لکھ دفعہ آکھن آمنا باللہ، اسا اللہ کو منے دے ہیں، لیکن میں خدا فرمیدہ وما ہم بمؤمنین، ایک نہیں ایمان علیہ ہو سکتے نہیں۔ عزیزان محترم، زبان جاری ہے آمنا باللہ، اے مالک تے کو جو منی کھڑن بلد سب کچھ منیا تھی وجہ رب کائنات فرمیندے سادہ منیا اس وقت قابل قبول ہو سی جدن مصطفیٰ کریم کے دروازے دکھی دیا سی فتبعونی یحببکم اللہ، جب میں رابطہ قرب کرنے دے پہلے دامن مصطفیٰ دینا منسلک تھی، وہ پہلے محبوب کی غلامی اختیار کرو، جنہاں میرے پاک نبی دی غلامی اختیار کرے سو اس وقت میرا منیا قابل قبول ہو سی، اگر میں کو منے سو مصطفیٰ کریم کو چھوڑے سو تو منیا قابل قبول ہے کہنا وما ہم بمؤمنین، اللہ فرمیدے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدے انہا نزلت فی منافقین اہل الکتاب، یہ جڑی آیت مقدسہ ہے اہل کتاب دے منافقہ دے بارے نازل تھی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے لوگ آکے آدھیاں کہ اسا اللہ دے ایمان گھننے ہیں اور آخرت دے ایمان گھننے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے دینا ہے۔ عزیزان محترم، رب کائنات نے فرمایا تھوڑا منیا قابل قبول کہیں۔ عزیزان محترم، ان کی قرآن مجید دے اتے غور کر گنو، اللہ رب العزت نے سب تو پہلے ایمان والے دا ذکر کیتے اور ایدے بعد اللہ رب العزت نے کافران دا ذکر کیتے۔ فامن الناس ای آیت کے اندر اللہ رب العزت نے منافقہ دا ذکر کیتے۔ عزیزان محترم، مومنہ دا ذکر پہلے 4 آیات مقدسہ ہیں جن وچ ایمان والے دا ذکر ہے، اور وہ آیات مقدسہ ہیں جنہاں دے وچ کافران دا ذکر ہے، اور 14 آیت ہیں جن وچ منافقہ دا ذکر ہے۔ ایسے بدبخت ہیں، اللہ رب العزت نے واضح کیتے کہ اے لوگوں میرے منر والے ڈھیر ہو سن، لیکن میرے مصطفیٰ کریم دے نال دلو بغض رکھنا لے اے ڈھیر ہو سن۔ فرمایا کہ یاد رکھا ہے کہ میں کو تو منے سن، میرے پاک نبی کو نہ منے سن، میں انہاں دا منیا قابل قبول نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، تیرے دے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلام ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا انہاں دا کم کیا ہے؟ یخادعون اللہ، انہاں دا کم کیا ہے؟ یخادعون اللہ، کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ اور میں اتنا عرض کرنا چاہنا، کیا اللہ رب العزت کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ظاہر کو بھی جانا نہ ہے، اللہ رب العزت باطن کو بھی جانا نہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے دلہ دے راز جان دے، وقت رب کائنات نے ایک کیوں فرمایا یخادعون اللہ، اے اللہ کو دھوکہ دینا چاہن۔ اصل دے وچ دے سامنے اے ہاں اللہ و امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرمائیں یخادعون اللہ دے وچ جڑا لفظ اللہ آیا کھڑے مراد مصطفیٰ کریم ہے، فرمایا کہ اے اللہ کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، کیوں ناد اللہ دائے مراد مصطفیٰ کریم ہے؟ فرمایا قرآن مجید دے جنہاں عظمت مصطفیٰ دیواریاں دیئے، جنہاں شان مصطفیٰ دیواریاں دیئے، مقام مصطفیٰ دیواریاں دیئے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے نام بعد چ گن دے، پہلے اپنا نام گن دے، کہیں پہلے اپنا نام گن کے
محبوب تا نہ ہوندے کہیں بلے محبوب تا نہ گنتے اپنا نہ ہوندے اللہ رب العزت فرمایا کہ ان الذین یبایعونکا اے محبوب وہ لوگ جڑے تیری بیعت کریں دیں توجہ ہے یا کرنا وہ لوگ جڑے تیری بیعت کریں دیں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یبایعون اللہ وہ اللہ دی بیعت کریں دیں اور یہ آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محبوب جڑے تیری بیعت کریں دے پن وہ اللہ دی بیعت کریں دے پن ہن جنہیں نبی علیہ السلام دے وَجَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ اللہ تبارک و تعالی فرمے دے صحابہ کرام دے ہتھاں دے اوتے ہاتھ اللہ دا میں عرض کرنا چاہنا اللہ تعالی جسم نوں پاک ہے اللہ تعالی ہاتھ نوں پاک ہے پر صحابہ کرام دے ہتھاں دے اوتے ہاتھ کیویں اللہ تعالی دا آگے رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب کی بیعت میری بیعت ہے میرے محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے رب کائنات نے فرمایا للہ خمسہ جس وقت مال غنیمت ملتی ہے مال غنیمت کے اندر پنجواں حصہ اللہ کا ہے اللہ کی مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے رب فرمے دے محبوبہ میرا فیل تیرا فیل ہوسی میرا کم تیرا کم ہوسی میری بیعت تیری بیعت ہوسی میں کچھ دھوکہ محبوبہ تے کوئی تو دھوکہ ہوسی عزیزہ نے محترم اللہ رب العزت نے فرمایا یبایعون اللہ اے محبوب تے کو دھوکہ دینا چاہنے کیونکہ حقیقت کے اندر دھوکہ مصطفیٰ کریم کو ہاں اللہ دے حبیب کو دھوکہ دینا ہی خدا کو دھوکہ دینا ہے عزیزہ نے محترم انہاں دے دل کے اندر ایسی بیماری ہے ان سوال اے پیدا تھی دے کافر زیادہ بدبخت ہے یا منافق زیادہ بدبخت ہے عزیزان محترم قرآن کے کئی آیات این چیز دے شاہد ہیں فرمایا کہ دنیا دے وچ اگر بدبخت گولو بدے فرمایا کتے دا مقام تلے منافق دا مقام اٹھے کتے دا مقام تلے خنزیر دا مقام منافق دا مقام خنزیر دا مقام تلے منافق دا مقام اٹھے ساری دنیا تلے ہے ساری دنیا کی اگر بادتا رہے دا منافق ہے کیونکہ منافق صحابہ کرام کو دھوکہ دینا چاہتے منافق نبی علیہ السلام کی ذات کو دھوکہ دینا چاہتے عزیزان محترم میرے پاک نبی علیہ السلام فرمینن سارے پچھا منافق بدکاری دے وچ اگا ہے یہی وجہ ہے تیرے دے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلام آپ نبی علیہ السلام دے غلام حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن نبی علیہ السلام نے عزیزان محترم تیرے دے میرے پاک نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فیض نے من شروع کیتے تبلیغ شروع کیتی ہے میرے پاک نبی علیہ السلام کو فرمایا قیامت کا منظر پیش کیتے تزکیہ نفس فرمایا میرے پاک نبی علیہ السلام 10 دن بیٹھے میرے پاک نبی دا ایک غلام چھوٹا جہاں جہاں نام عمیر ہے وہ عرض کریں دے کہ میں جس وقت نبی علیہ السلام دا فرمان سن گئے میں فوراً اٹھا میں اپنے چاچے دے کول گیا میں نے اپنے چاچے کو آکے سمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پاک نبی علیہ السلام سے سنیے یخبرنا عن الساعتے میرے پاک نبی علیہ السلام نے ساکو قیامت کا منظر پیش کیتے قیامت کے حوال بیان کیتے میرے پاک نبی دے ننھے جو مجاہدے ہیں بالکل چھوٹے جو بچے ہیں آج کرنے یار آئے چاچا جان اسا تے کو کیا دے سو نبی علیہ السلام جب قیامت کا منظر پیش کرے دے بیٹھے ہیں کہ انی ارا جل اینے فرمایا ساری کیفیت اے ہے کہ اسا اکھی دینا لے تھے بیٹھے ہوں عزیزان محترم اور تیرے دے میرے پاک نبی علیہ السلام قیامت کا منظر پیش کیتے وہاں کے چاچے کو رسے کیڑا چاچا جدی 60 سال عمر ہے نبی علیہ السلام دے پیچھو نمازاں پڑھ دے عبادت صحابہ کرام دے کٹھے کر دے ہر وقت اٹھن بامن میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلامہ دے کٹھے عزیزان محترم جس وقت چاچے نے سنیے آج کریں دے کہ اے عمیر یاد رکھ جڑی گل تو پیا کریں دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا منظر پیش کی جنے علم غیب مصطفیٰ ہے فرمایا اگر واللہ لو کان محمد صادقہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ای معاملے دے وچ سچے ہیں نحن شر من الحمیر والاسن کھوجیا کی روبیہ قدرتی کی ہے واللہ لو کان محمد صادقہ اگر محمد سچا ہے کہ چہرے مقام بیان کتنے آقا صلی السلام نے فرمایا کہ قیامت میں منظر واقعات بیان کتنے وہ تو غیب دے گالی ہیں اگر اسا سمجھ گندے ہیں
کہ محمد مصطفیٰ قیامت منظر غیب دل مطا کرے دے فرمایا بالدہ اسا گدیا کنو بھی زیادہ گائے کوئے مجھے تھی کی اسے نحنو شر من الحمیر اسا حمیر کنو کھوتے کنو بدتر ہے کہ محمد مصطفیٰ کو سچا مان گندے ہیں عزیزان محترم جس وقت اس بدبخت نے اعتراض اٹھایا کلمہ پڑھانا لینے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے چٹھے رہنا لینے جس وقت گفتگو کیتی ہے میرے آقا علیہ السلام دی گستاخی کیتی ہے واللہ لو کان محمد صادقہ اگر محمد سچا تھی بجے اسوں کو مان کی تو بل گدیا کنو زیادہ گئے گزرے ہیں ہن چھوٹا جہاں بچہ ہے بھتریجہ جنہ خبر لینا پہ آدھے اے چاچا سن گن این غلام مصطفیٰ دا فیصلہ سن گن فرمایا ساری دنیا کنو میرے دل دے وچ اگر پیارا ہمیں تو تو ہمیں لیکن ہون کیفیت ہے ساری دنیا دے وچ اگر بدتر ہے میرے نزدیک تو وہ تو ہے تو سارے جو فاسق دے فاجر ہے چاچا انا بیگش نین میرے سامنے ہون دو چیزیں ہیں میرے سامنے کتنی چیزیں توجہ کرنی ہے دو چیزیں ہیں فرمایا کیڑے دو چیزیں ہیں فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری خبر نہ دیوا تما اخون اللہ و رسولہ تو یہ صورت ہے میں اللہ اور رسول اللہ کیا نہ کہ میں کلمہ پڑھا مصطفیٰ کریم دا میں غلامی کے دعوے کرم نبی علیہ السلام دے اور نبی علیہ السلام دے دشمن تھی کے گستاخی کرے اور میں گستاخی چھپا کے بیٹھا رہا اے اللہ اور رسول دے نال خیانت ہے اور میں کہ میں مصطفیٰ کریم دے سامنے اے چپ نہیں کر سکتا کہ تیری بدکاری بن کے نبی سے بیان نہ کرا اور دوسری چیز یہ ہے فرمایا کہ میں بن کے نبی علیہ السلام کو خبر دے سا کہ یا رسول اللہ میرے چاچے نے میں بکواس ماری ہے وقت کیا ہوسی فرمایا کہ فَلْيَكُونُ فرمایا بل جیڑا کچھ تھی میں پیا جو کچھ ہوسی تیسی پیا گھروں کاٹنے میں برداشت ٹھیک ہوسی مرے سے برداشت ٹھیک ہوسی قتل کرے سے برداشت ٹھیک ہوسی لیکن عزت رسول دے ہنگا میں کہنا تھی مالے صاحب عزیزان محترم وہ چھوٹا چیز بچہ ہے جس وقت اتنا عرض کرے دے خالقہ کون جو کرنا چاہنے کر گن میری جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تھی وجن لیکن میں سرکار کو تیری گستاخی بن کے دسے سا عزیزان محترم جلاس نے کیا عرض کی ہے فرمایا کہ تو چھوٹا چیز بچہ ہے اگر نہ سمجھ ہے جنن ویسے صحابہ کرام تیری تصدیق کہنا کرے سن تیری کال کہنا مرے سن فرمایا والدس کیا من کرے سن فَقُلْتَ مَا شِئْتَ فرمایا جو بس دیا بھی من مصطفیٰ کریم کو آخر جرہ کچھ میرا ون کریں دے ون کر آکو جرہ اکھی دے بچو ہنجو جاری تھی گئے کہ نبی دا کلمہ پڑھ کے میں حضور علیہ السلام دے گستاخ کو چپ کر کے دیکھا بیٹھا جرہ میں کلمہ پڑھ کے حضور دی محبت کا دعویٰ کر کے میں گستاخ رسول کو دیتا رہے بجا ننے قدم دے نال چھوٹے چھوٹے قدمہ دے نال میرے پاک نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میرا فیصلہ سن گنو تبرعتو الاللہ و الیک یا رسول اللہ میرا چاچا بدبخت ہے میں اپنے چاچے کو بیزاری دا اعلان کریں میں اللہ دا ہوں رسول دا میں انہوں دا کہنے میں عزیزان محترم جب نبی علیہ السلام دے دل دے محبت ہوتی ہے عشق رسول ہوتے اس وقت دیکھنا کہنے دا چاچا ہے یا ابا ہے اس وقت عظمت مصطفیٰ دا خیال ہوتے میرے پاک نبی دی خدمت سے عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چاچا سفید تو ہاں نے بارے غلط گالی کریں میرے پاک نبی نے صحابہ اکرام کو سجے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آؤ چھوٹے سے بچے کیا چھوٹا سے بچے یہ گال سنو جس وقت انہوں نے کٹھے تھی کہ نہیں چھوٹے سے بچے دی عرضی سنیے صحابہ اکرام آکھن لگن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتا طفل غرن یہ چھوٹا سے بچہ ہے لا جو سکتے کو ناس ہو لوگ تیری تصدیق نہ کرے سن صحابہ اکرام نے بھی یاد کی تھی یا رسول اللہ چھوٹا سے بچہ ہے ایک گال کو سمجھتا کہنی یا رسول اللہ کیویں دی گال ہو سی جلاس تو بہو بڑا بزرگ ہے وہ عبادت کریں دے سارے کٹھے نماز سارے کٹھے پڑھ دے
میرے پاک نبی علیہ السلام نے خاموشی کی تھی جیرے والے چھوٹے بچے ڈٹھے کہ میں سچا ہاں میں جھوٹا کہنے نہیں میں عظمت مصطفیٰ دی خاطر جنگ کھڑا کرنا چاہتے دنال میں کو صحابہ کرام نے تصدیق نہیں کی تھی میں کو جھوٹا قرار کے چھوڑ دیتے نے فوراً چھوٹا بچہ مسجد نبوی دے کونے چل لگے وان کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چلو نے مالک جب بھی پیا چھوٹا جو ٹھیک گیا یا رسول اللہ کیا چھوٹا سچا نہیں تھی سکتا اے مالک کو مولا میں کو اپنی ذات تا مسئلہ دے کہنی کہ میں اپنی ذات کی خاطر چاچے دوتے کی گال کی تھی اے مالک کو مولا اگر میں جو اقدام کی تم تو تیرے محبوب کی عزت کی خاطر کی تم میں جو مسئلہ کی تم تیرے محبوب کی عظمت کی خاطر کی تم اے مالک کو مولا قیامت تک میں جھوٹا تھی ویسا اگر میں سچا ہاں تو کرم جا فرما تو دا حقیقت حال جانا نہ لے تو دا مصطفیٰ قریب کو عظمت عطا کرنا لے عزیزان محترم اگر بچہ روتا بیٹھے رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا کہ ونج میرے محبوب تا ہے چھوٹا سا دیوانہ ہے آج اگر میں انہی تصدیق نہ کی تھی انہا دل ٹوٹ ویسی میں ان بچے دے بارے تصدیق کرنا چاہنا محبوب ونجہ تو نہیں کہے چھے دل دے وچ عشق مصطفیٰ میں اونی طرف نظر کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء اہل سنت لبیک 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 عزیزان محترم رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ نازل فرمائی یحلفون باللہ ما قالوا فرمایا کہ جیڑا کچھ اے آنکھ باندھن والے اللہ دے قسمہ کے دن وَلَقَدْ قَالُوا قَالِمَةَ الْكُفْرِ فرمایا انہا کفرہ نگال کی دیئے ہمیں ہزار قسمہ چاہمیں کھڑے رب کائنات نے فرمایا وَكَافَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ فرمایا مسلمان عمر دے بعد کلمہ پڑھر دے بعد جب انہا ایک گال کی دیئے لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَادِقًا لَنَحْنُ شَرٌّ مِنَ الْحَمِيرِ محبوبہ ایک کافر تھی گئے اتنی کی بے ادبی تہاری جرا کرے اسم کا اسلام قبول نہیں کرے ایک کافر پکا ہے سیرے دے میرے پاک نبی علیہ السلام نے جلاس کو سجا فرمایا اے جلاس کو آدھے میں کئی گال کہنی کی رب کائنات فرمے دے کہتا ہے کافرانہ گال کی تھی ہے عزیزان محترم اس وقت جلاس نے قسمہ چلکا دیتے ہیں میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہون تو قسمہ نہ چاہ فقط کفرتا تو کافر تھی چکے فرمایا فَسْتَعْنِفْ تَوْبَتَكَا ہون اپنی توبہ کر والدے کو غلامیت رکھے سنن ساری غلامیت تو نہیں آ سکتا عزیزان محترم اولو نو چھوٹا بچہ اور روندہ بیٹھے اللہ کی بارگاہ دے عزا کرنا بیٹھے جیسے وقت آیت مقدسہ نازل کیجئے تیرے دے میرے پاک نبی علیہ السلام تا آس سبیہ وہ چھوٹے بچے کو سڑ کے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا قالا مرحبا باللذی اے مبارک ہوئی نو چھوٹے بچے آتے کتنا خوش قسمت ہیں فرمایا صدقہ ربہو من فوق سبع سماوات سات اسمانہ دے پار رب کائنات نے تیری تصدیق کر کے جب ساری تے کہ میرے محبوب کا غلام ہے رب کائنات نے تیری تصدیق کی ہے میرے آقا علیہ السلام محبت کی نہ کرنے دے وہ چھوٹے بچے نے سننا ضرور پکڑ دیا سرکار دے سامنے بیٹھا ہوگی میرے پاک نبی علیہ السلام نے انہیں دوہے کن پکڑن آخر تو اوزن ہے سرکار نے کن مبارک پکڑ کے فرمایا وفت اوزنوں کا یا غلام ہو اے غلام پریشان نہ تھی تیرے کنہ سچ سنیے ٹھیک آجتا ہے بڑی عظمت علی گال ہے میرے آقا علیہ السلام دی عزیزان محترم میں عرض ایک رہنا کہ ہمیں کہ نبی دے سامنے بے کے آقا دے سامنے بے کے صحابہ دے سامنے بے کے منافقین کا طریقہ اے ہاں کہ اسا کیا کرنے آمنا باللہ ہے اسا اللہ جو کہ ایمان گھنن ہے لیکن دل کے اندر اگر محبت رسول کہنی تو وال ایمان بھی کہنی ایک حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمبر بھی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کانا فینا شابن کیا فرمائنا کانا فینا شابن آپ فرمائنا کہ اصل صحابہ دی جماعت میں ایک نوجوان ہا ذو عبادت بڑی عبادت کرنے رہا اُدھا دیوی عبادت گزرتا ہے رات بھی عبادت گزرتی ہے ہر وقت زبان جو کہ اللہ اللہ وجدہ وزہد فرمایا کہ انہیں دل بڑا تقوی ہے بڑا متقی پرہیزگار
گویا کہ سمجھتا ہے کہ کل خانیہ جائز کہنی اور جمعراتی جائز کہنی اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھتا نہ عبادت ہے وجتہادن وجہ نیکیاں دے وچ کوشش کرنا ہر محفل ون کے اٹیڈ کرنا اللہ اللہ دی ذکر دی محفل ہوئے سب کچھ ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیتا فسمیناہو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑا اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتا ہے بڑا نیکوکار سمجھتا ہے اسا ایدہ نام نبی علیہ السلام دے سامنے ذکر کیتے یا رسول اللہ بڑا نیکوکار بڑا عبادت گزار ہے تیرے دے میرے پاک نبی علیہ السلام لم یعرف ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جان دے ہن آپ نے فرمایا میں ایک بندہ نہیں جانتا توجہ ہے یہ کہنا ہن تیرے دے میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ فرمانا وَوَصَّفْنَاهُ بِصِفَةٍ وَأَسَّا انجا صفتہ بیان کی دن اندہ حلیہ بیان کی دن یا رسول فلاں حلیہ دا ہے فلانی صفت ہے فلانے قبیلے دنال تعلق رکھ دے میرے پاک نبی علیہ السلام لم یعرف ہو سرکار فرمانا یار اسا ای طرح دا بندہ نہیں جانتا توجہ ہے یا کہتا عزیزان محترم آخر دوچ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے نبی علیہ السلام دے غلام ایک محفل دوچ موجود ہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ کو فیض دے دے بیٹھے ہن فَنَحْنُ كَذَلِكَ فرمائے اسا انہیں بیٹھے آسے تھے اقبالا وہ شخص سامنے تھی گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے فَقُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا حاضا جدہ تذکرہ اسا کریں دے پیاسے بڑا عبادت کرا دے بڑا نماز ادا کر رہے بڑا قرآن دے تلاوت کر رہے یا رسول اللہ ایک وہ شخص ہے جس وقت نبی علیہ السلام نے حضور اون شخص کی طرف نگاہ اٹھائیے نور نبوت نال دیکھ کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لأرا علی وجہہی صفعۃ من الشیطان فرمایا کہ میں مصطفیٰ کریم دا دے منہ دے ہوتے شیطان دے دھبے پیا دے تھا صفعۃ من الشیطان کیا میں اتنا عرض کرنا چاہنا صحابہ کرام کیا جھوٹ بولے دے کھڑے ہیں ہر کسی نہیں کیونکہ صحابہ دے کٹھے نمازہ پڑھتے ہر وقت اللہ اللہ کریں دے ان کی عبادت کو دیکھ کے صحابہ حیران ہیں کہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے لیکن تیرے تے میرے پاک نبی علیہ السلام فرمائے انی لأرا علی وجہہی صفعۃ من الشیطان فرمایا میں مصطفیٰ کریم ان دے منہ دے ہوتے شیطان دے دھبے پیا دے تھا ان تھوڑے جے صحابہ کرام جس وقت پریشان ہونے لگے یہ تو بڑی عبادت کرے گا یہ تو بڑی نماز ادا کرے گا بڑا قرآن پڑھے رہا لیکن شیطان دے دھبے کی میں ہو سکتا جرولے او قریب آن دے آکے سلام کی تسی میرے پاک نبی علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلت فی نفس کا توجہ کرنی حقیقت حاکے ہے اجعلت فی نفس کا کیا تو اپنے دل دے وچ ایک کہنا سوچے دانا ہمیں جس وقت صحابہ کرام دی محفل لٹھی ہے جن دے وچ میں مصطفیٰ کریم موجود ہوں کیا ایک دل دے وچ کہنا سوچے دانا میں ان لیس من القوم خیر من کا انہاں دے وچ کوئی بھی تیرے سما کہنی تو سارے تو چنگا ہے سارے دا مقام پچھا سارے دی شان پچھا میں سب تو زیادہ پرہیزگار میں سب تو زیادہ عبادت کرنا انہاں دے وچ میرے سما نیک کوئی کہنی میرے سما چنگا کوئی کہنی اوے ظالمہ بدبختہ تیری ساری دنیا یا نیکیاں ایک پاسے مصطفیٰ کریم دا تو نبی علیہ السلام دے بارے ایک خیال رکھیں دیکھو اپنی نماز دے ہوتے مار ہے کہ میں عبادتہ بڑھیا کرے نا دیکھو قرآن دے ہوتے بڑا مار ہے قرآن میں زیادہ پڑھتا روزے میں زیادہ رکھے دا فرمایا بدبختہ نبی کنو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے یہ دل پلیتا کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ تُسا ظاہر کو دیتے ہوئے میں مصطفیٰ کریم دلہ دے راز کو جانا میں دلہ جگہ نہیں کرتا
سبحان اللہ واہ فرمایا کہ منہ دے ہوتے شیطان دے اثار جینے جو فارغ تھے صحابہ بیٹھن میرے پاک نبی کو فیض بیٹھے گندن حضور علیہ السلام انہوں دی تربیت کریں دے بیٹھن او ظالم دا پتر نبی سے دے کول بیٹھا کھانی سیدھا مسجد گئے پیا جس وقت مسجد میں دے تیرے دے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ من یقتل الرجل کون ہے جڑا کمینے کو قتل کرے جہدے دل دے وچ بغض رسول ہے نبی کو گھٹ سمجھتے اپنا مقام زیادہ سمجھتے من یقتل الرجل کون ہے جڑا قتل کرے اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے یا رسول اللہ انا میں وہاں کے قتل کر دینا سیدنا علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس وقت مسجد کے اندر گئے وہ ہوا قائم یصلی وہ نماز پڑھتا کھڑے سیدنا صدیق اکبر دے سامنے دو چیزیں آگئے ایک اے آگے کہ سرکار نے فرمایا کونی کو قتل کرے اور دوسرا میرے پاک نبی علیہ السلام نہا ان قتل المصلین نماز پڑھانا لے دے قتل کنو منع فرما لیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر یہ سوچیں کہ نبی سے نماز پڑھانا لے دے قتل کنو منع فرما آپ واپس آگئے صدیق دس کیا بڑھئے آج کرنے دے یا رسول اللہ نماز پڑھتا کھڑا ہا سیدنا صدیق اکبر جیسا کو باندھن میرے پاک نبی علیہ السلام فرمائے من یقتل الرجل میرے صحابہ کون ہے جنہیں کو قتل کر کے آوے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھی گن یا رسول اللہ آنا میں قتل کرنا سیدنا عمر فاروق جس وقت پہنچے عزیزہ نے محترم توجہ کرنے میں اپنے گالی نہیں کرنے بیٹھا میں سرکار دی حدیث بیٹھا پائی وَهُوَ سَاجِدٌ جنہاں مسجد وچ گئے اور سجدے دی حالت وچ ہاں اور سجدہ سارے نماز کنو افضل عبادت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کچھ سوچ کہ آپ بھی واپس آگئے کہ نمازی کو قتل نہیں کریں دا آخر دے وچ عمر فاروق بیٹھن میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ من یقتل الرجل ہے کوئی تھوڑے وچ جنہاں قتل کر دے کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھی گئے میرے پاک نبی علیہ السلام دیوار گئے عرض کریں یا رسول اللہ میں قتل کر دیسا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان وجدتہو کیا فرمایا اے جرہ نبی سے جرہ محبت رکھیں جو ہوں کو پتہ ہو سی سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے علی المرتضی قتل کرے سے پکی گال ہے ان وجدتہو اگر تے کمیل سیدھا ان وجدتہو اگر تے ان کو پاک ہی دا اگر تو ان کو میل پیو دا قتل کرے سے میں نور نبوت نال بیٹھا بیٹھا نہ میرے سامنے دیوارہ ہیں نہ میرے سامنے اسمان آ سکتن میں سب کچھ اتھائیں بے کہ اسمان ہی دیکھ سکتا زمین ہی دیکھ سکتا اے علی اور مطلب قتل دا کرے سے ان وجدتہو اگر تو کو پیسے دا کیا کہا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے آپ جنہوں نے کہنا تو او مسجد جو نکل چکا اور تیرے دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ واللہ لو قتلہو اللہ دی قسم چاہ کے آدھا پیاں اگر تو حالے وچ کوئی ایک قتل کر دے بہا لکان اولہم و آخرہم فرمایا کہ اس سارے منافقہ دا پہلا ہی یہ ہوئے دے آخری دی یہ ہوئے میرے پاک نبی نے فرمایا لما اختلفا فی امتی اس نامے میں عظمت مصطفیٰ دی خاطر نبی علم غیب جان دے نہیں جان دا نبی حاضر ناظر جان دے نہیں جان دا نبی کو اختیار ہے یا کہنا فرمایا یہ بدبخت اگر ہی کو قتل کر دے کرے میری امت وچ اختلاف کرنا عزیزوں نے محترم تو ثابت کیا تھیا میں جی گل عرض کرنا چاہنا عبادتاں وجہ ہن نمازاں وجہ ہن قرآن کے تلاوتاں وجہ ہن لیکن دل دے وچ کیا ہا بغض رسول فرمایا ایدہ ایمان قابل قبول کہنی ایک قتل تھی مدد آتا ہے عزیزہ نے محترم آخری حدیث پڑھنے والی اجازت چاہتا ہوں تیرے دے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلام میرے گول مشکات المصابی موجود ہے صفحہ نمبر 308 دے حدیث 7 دی ابتدا کی بھی 8 دے اختتام جیتا پہ میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلام حضرت ان ابی سعید الخدری و ان انس بن مالک حضرت ابو سعید خدری اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی متفقہ حدیث پاک آس کیا
کرے گا. توجہ ہے یا کہ سبحان اللہ واسع. تیرے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیدن سیکون فی امتی اختلاف و فرقۃ. نبی سے فرمیدن کہ میری امت کے اندر اختلاف بھی پیدا تھی سن, فرقت میں جدائی بھی پیدا تھی سی, گروہ بھی بن سن, جماعتیں بھی بن سن. تیرے تے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیدن ایک گروہ, ایک جماعت, ایک قوم وہ ہو سی, فرمائے یحسنون القیل, جنہاں گالی میٹھی ہو سی. سنے کیا فرمائے یحسنون القیل, فرمایا کہ انہاں دی کیل گفتگو بولن بڑا میٹھا ہو سی, زبان دیئیوں کو جو سی آؤ اللہ کی باتیں کرتے ہیں, آؤ یہاں اللہ والے آئے ہیں, ہمیں اللہ کی باتیں بتائیں گے. فرمایا گالی میٹھا ہو سے یاد رکھا ہے. وَيُسِيءُونَ الْفِعْلَ, کردار دے گندے ہو سن, کردار دے بھیڑے ہو سن. ہن تیرے دے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقرؤون القرآن. کیا کہ بلا بولو قرآن کثرت نال پڑھ سن. ملا علی قاری فرمایا توجہ ہے یا کہنا, فرمایا کہ قرآن پڑھ کے, قرآن یا تلاوت کر کے, قرآن کے کردہ کر کے, قرآن کے واضح و نصیحت کر کے لوگوں کو گمراہ کرے سن. کیوں کہ سارا دلیلہ قرآن دے وچوں ہے. اساں جیڑی گال کریں دے قرآن دے وچوں کریں دے, اساں اللہ دے فرمان دی گال کریں دے ہیں, اساں حج دے کہنی قرآن دے وچوں. فرمایا دلائل قرآن دے وچوں بنے سن. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے یقرؤون القرآن, وہ کثرت نال قرآن مجید دی تلاوت کرے سن, لیکن لا یجاوزو تراکیہم, فرمایا انہاں دے ای حلق کنو قرآن تلے نہ وے. سارے غائب خبر ہے نا, یہ ہاتھ کھڑا کرنا سارے غائب خبر ہے نا. عزیزان محترم, ہن میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کثرت نال قرآن مجید پڑھی سی, لیکن ای حالت کے تلے قرآن نہ بیسی. میں ایک ادنا جیا بندہ تھی دے, عرض کیتی ہے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے قرآن پڑھسن, قرآن دا نور ہے, قرآن دا وفا کرنا والا ہے. فرمایا کہ انہاں دے اندر دل دے وچ بغض رسول ہے, دل انہاں دے پلید ہیں, دل کے اندر عظمت رسول کہنی, دل کے اندر اتنا خیال کریں نبی مار کے بٹی تھی گے, دل کے اندر ایک خیال کریں دن نبی کو دیوار دے پچھو دا علم کہنی. فرمایا سارے عیب مصطفیٰ دے بلندن, انہاں دے دل پلیدن, قرآن پاکے, قرآن پاک جادے میں دے پلید جادے واج سگدار نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ واسع, سبحان اللہ واسع. سونے آقا علیہ السلام فرمانا یمرکون دین, دین جو ایمیں نکل ویسن جی میں کمان تیر جو نکل ویسن. بے شک بے شک. ہن نبی علیہ السلام ایک خود ارشاد فرماتے بیٹھن حدیث پاک میں مشکات شریف چاہیے بیٹھا اتنی عرض کر دکھا دے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے دین ہی جو نکل چکے, قرآن ہی پڑھ دن دین ہی جو نکل گئے, نماز ہی پڑھ دن دین ہی جو نکل سکتا, کیونکہ اگنا بھئی ایک حدیث پاک پڑھئے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ اتنا سویل خویس رہا بدبخت آیا کھڑے جائے مصطفیٰ کریم دے ہوتے اعتراف کر دیتے. فرمائی ہی جی قوم اسی اتنے قرآن پڑھسن, تسا اپنے قرآن کو گھٹ سمجھ سو سے وڈو اللہ والے تو آجے نماز گھٹ حقیر سمجھ سو. انہیں جب وجہ یہ بات ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا جو قرآن پڑھیں حالک کے نتلے نہیں میں دا, کیوں فرمایا حالک کے نتلے اتھا میں سے جتنا عظمت رسول, جتنا محبت رسول ہو سی, جتنا میرے آقا علیہ السلام کا پیار ہو سی. عزیزان محترم حضوری موضوع جو ہاتھ میں گا کوئی نہیں کروں چاہتا. سبحان اللہ, بھولی جات سے سبحان عاشقان رسول بیٹھن. عزیزان محترم ہے کہ جتنا عظمت رسول ہو سی قرآن اتنی آسی. سبحان اللہ. بڑے بڑے علماء کو تو سب سن دے گئے کھجیدہ دھوڑا, ہاں بے شک کھجیدہ دھوڑا, اس کو نے ہنانا جڑا نبی علیہ السلام دا ممبر بن گئے. ہوں ملے میرے پاک نبی ممبر دے بیٹھن پوچھوا صحابہ نے خصائص القبرہ چاہ دے کو فرمایا کہ مسجد میں تھاڑی ہاں,
مسجد میں کیا ہم بولو دھاڑی ہم وہ کون ہے روندہ پیا مختلف حدیثاں دے ایمیں میں دھاڑیاں ہیں جی میں داند باقتا کھڑا ہوئے ایمیں دھاڑیاں ہیں جی میں اٹھنی دا بال رول بنیا دیکھو اپنے بال کو گولن واسطے چیخ اتنے دھاڑی ہیں میں عرض کرنا چاہنا یا رسول اللہ یہ دھاڑی کے جو ہم صحابہ کرام عرض کرنے کے کھچی دے تو جہاں جو فراق مصطفیٰ دے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان یا اللہ سر میں ایک چھوٹا جی بندہ میں کوئی اتنی سمجھ نہیں آتی کھچی دا دودھ لکڑ دا دل کا نہیں لکڑ دی زبان کا نہیں لکڑ دی اکھ کا نہیں لکڑ دا بیت حص میرے پاک نبی نے فرمایا میرا غلام جے درس دے بڑی میرے محبت علیہ کو جے سمجھا بڑی میرے محبت علیہ کو الہ کتنے سادے بھاوے بے چار چیز ہوگی ہے جے نبی علیہ السلام دا ہاتھ مبارک لگ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی چیز دی ہر کوئی تعریف کریں دے نا سبحان اللہ دکاندار اپنی چیز تعریف کریں دے حق ہے نا علماء کریں کو حق ہے اپنے بھی تعریف عزیزان محترم تو میں اتنا عرض کرنا چاہتا ایک کچی دا تھوڑی تھی کہ فراق مصطفیٰ برداشت نہیں کی تھی جدائی مصطفیٰ دی برداشت نہیں کی تھی عزیزان محترم جنہاں نبی علیہ السلام دا ہاتھ مبارک لگ گئے ان تیرے اعتراض دا بھی میں جواب دے دا بنیا تو آدھے نبی زندہ گئے نہیں میں آدھا زندہ حیات ایک لفظ ہے حیاتی بئی لفظ ہے میرا محبوب حیات رہ گیا حیات میرا محبوب حیاتی ہے سبحان اللہ حیاتی ہے حیاتی کے کو آدھن فرمایا حیاتی او کو آدھن کہ جے دے نال لگ دی ونجے ان کو بھی حیات کریں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہیں سبحان کیا غلامان رسول میرے پاک نبی علیہ السلام دے کٹھے بیٹھن چرک تھی کہ رات اندھاری ہے یا رسول اللہ پتھریلا علاقہ ہے جنگل ہے کی میں بیسوں میرے پاک نبی علیہ السلام چھڑی مبارک چاہیے میری تھی جو ہے یا کہنا چھڑی مبارک دیتی ہے میں محبت کا موضوع نہیں کریں گا بیا میں اطلاق ہوں اپنا مقام اپنا مسلک اپنی حقیقت بیان بیٹھا کریں نا جس وقت میرے پاک نبی علیہ السلام نے چھڑی دی تھی دور صحابی کٹھے ویدے پہن اگا ایک درستہ جدا گئے بے کنو وہاں کہ میں ہوں کلا کی میں ویسا وہاں کہ چھڑی اور نکا وہ چھڑی لائی ہے وہ بھی روشنی تھی سبحان اللہ ہم تیرے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام یہ رہے کھجی دے خود کو لہنے عزیزان محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چپ کر صحابہ دے دے بیٹھن تھاڑی دیکھتے کرے یا رسول اللہ تساں چھوڑ گئے بل کون میں کو گال ایسی کون میں کو گال ایسی عزیزان محترم توجہ کرنی ہے ہاں قربان والے میرے پاک نبی علیہ السلام ان کو گلکڑی پاتے کیا پاتی ہے گلکڑی پاتے کتنا خوش قسمت کھجی دے ہاں قربان والے جے کو سرکار گلکڑی پاتی کھڑا فرمایا چپ کر اگر دنیا دے وچ رام نہ چاہے میں مصطفیٰ تے کو کہے نہ ہونے پھال لگسی تے غلام جے اگر جنت دے وچ منجنا چاہے فرمایا میں جنت وچ وہے نہ اتھا کن میرے اولیاء حاصل اتھا کو جرا کھڑے نہ عزیزان محترم میں عرض ایک کرنا کہ ہم تیرے دے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا دین وچ ایویں نکلے کھڑے ہو سن جی میں توجہ ہے اور تیرے دے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم شر الخالق والخلیقہ توجہ کرنی حدیث پاک کا اختتام کرنا کیا آخر دے وچ توجہ کرو خلاصہ حدیث آ رہی نبی علیہ السلام فرمائیں ہم شر الخلق والخلیقہ فرمایا قرآن وڈا پڑھ دیں لیکن میں مصطفیٰ کریم دی زبانی چو سن گنو اے خالق کنوئی بدتر خلیقہ کنوئی بدتر قرآن پڑھ دیں باقی بدتر نمازاں پڑھ دیں باقی بدتر معافی ہن ملا علی کاری دی خدمت چارج کروں خالق کیا ہوگی ہے خلیقہ کیا ہوگی ہے ملا علی کاری دی حدیث کا ترجمہ کرنے ہوئے بیان کرنے فرمایا الخالق کن مراد الناس خالق کن مراد لوگ ہیں انسان ہیں اور میرے پاک نبی علیہ السلام فرمائیں کہ وہ انسانہ کنو بھی بدتر ہیں اور میں تہاڑے کنو پوچھنا چاہنا کیا انسان دے فرعون ہے یا کہنا دریا بیٹھے ہوئے فرمایا فرعون ہے ابو جہل ہے ابو لہب ہے
منافق سارے دے سارے موجود ہیں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بھامے جو قرآن پڑھتے ہو سن فرمایا کہ اے فرعون کنو بھی بدتر رہے, ابئی کنو بھی بدتر رہے, ابو جہل بدتر رہے. والخلیقہ خلیقہ کی مراد کیا ہے؟ ملا علی قاری فرمائیں البہائم. خلیقہ کی مراد کیا ہے؟ جانور ہے. یہ جانور کنو بھی بدتر, کتے کنو بھی بدتر, زیر کنو بھی بدتر. اگر انہا کو کتا کتے بھی بے ادبی ہے, اگر انہا کو خنزیر خنزیر بھی بے ادبی ہے, کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا شر الخلق والخلیقہ, انسان کنو بھی بدتر رہن, ایک جانور کنو بھی بدتر رہن. تیرے دے میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت دساؤ. چلو ایک فکرہ بھی ہے آج کر چون. نبی علیہ السلام فرمائے یدعون کتاب اللہ ہے, یہ لوگ اللہ دی کتاب دی دعوت لیسن, بس قرآن دی طرف آؤ, قرآن پڑھو. فَلَيْسُ مِنَّا فِي شَيْءٍ, نبی صلی فرمائے قرآن دی دعوت لیسن انہا سارے نال کوئی تعلق سارے دین نال نہیں کہنا ہے. ان عزیزان محترم این آیت تے غور کرنا ہے, این حدیث پاک تے غور کرنا ہے. او کتاب دی دعوت لیسن, قرآن دی دعوت لیسن. ابو حق دا اے بندہ نبی علیہ السلام فرماوے نا انہاں دا قرآن دے نال کوئی تعلق کہنا ہو سی, کیونکہ گال قرآن دی توجہ کرنا. لیکن پچھو گال آنگی کہن دی کہ ایک قرآن دی دعوت لیسن. نبی صلی فرمانے فَلَيْسُ مِنَّا, ساڑے بھی چکانی ساڑے دین دے ہوتے کہانی. میرے پاک نبی نے نساڑی تھا میں مصطفیٰ کریم اور قرآن کا آپس کے اندر گہرا تعلق ہے. فرمائے اتنا گہرا تعلق ہے کہ جیڑا بندہ فرمائے کتاب کو نہیں منے دا, میں مصطفیٰ کریم کو نہیں منے دا. بے شک سبحان اللہ. بے شک صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سیماہم, توجہ کرے سو, سبحان اللہ, ما سیماہم, یا رسول اللہ دی نشانی کیا ہے؟ قرآن پڑھانا دے ڈھیر ہیں نا, انہاں دی نشانی کیسا کہ پتہ دا لگ بجے کہ اے فلانے بدبختن. میرے پاک نبی نے فرمایا التحلیق و یکا گنج کڑھامنا کونے تھمنا انہاں دا کام. نشانیاں ہیں, نشانیاں وہ کیسے ہوتی. اور میرے پاک نبی علیہ السلام دوجی حدیث ایک سمندر فرمایا کہ انہاں دی نشانی اکھی کنو چندھے ہو سن. مشکات شریف میرے کو موجود ہے, بج سکتا نہیں چاہیے. سرکار دا فرمان ہے اکھی کنو چندھے, متھا ابھریا ہویا, گلیاں ابھریا ہویا, مخلوق الراس سر کنو گنجے. عزیزان محترم میں اتنا عرض کرنا, سونے آقا دا فرمان پڑھی ہوئے, میں بھئی کئی گال کہنے گی. میرے پاک نبی نے فرمایا قرآن یا کسرت ہو سی, بڑی نمازہ ہو سے, لیکن جتھا میں مصطفیٰ کریم دی محبت کہنا ہو سی, یہ سب کچھ بیکار ہے, بیکار ہے, بیکار ہے. بے شک سبحان اللہ. ذکر روکے, فضل کاٹے, نقص کا جو جا رہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے ذکر روکے, نبی سنگھ ذکر کنو روکیں دے. محفل میلاد نہ مناؤ, بدعت ہے, یعنی بدعت ہے کہ خدا کیوں فرماتے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, نعمت چرچے کرو. اور حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نعمت اللہ محمد, محمد اللہ دی نعمت ہے, یا اللہ دی نعمت محمد ہے. خدا فرمے کہ نعمت دے تذکرے کر, مانا سیدھا ہے محمد دے تذکرے کر. قربان والے. میلاد دا ذکر مصطفیٰ ہے, میلاد دا عظمت رسول ہے, میلاد بھی دا نبی علیہ السلام دا درس دے دے. لیکن اے رکین نبی علیہ السلام دے محفل کنو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمائن ذکر روکے, فضل کاٹے, کیونکہ جتھا نبی سنگھ کا ذکر تھی تو اللہ دا فضل آمد ہے. ذکر روکے, فضل کاٹے, نقص کا جو یا رہے, پھر کہے مردک, پھر کہے مردک, جنہا فارسی بڑھانا نہ لہے, کاف تزلیل دیے, زلیل مرد والا کھے, پھر کہے مردک کہ ہم امت رسول اللہ کی. وال اے نہ سمجھ کہ میں نبی سنگھ امتی ہاں. یہ گلو جیڑا بندہ عزیزان محترم نبی سنگھ تھوڑا جہاں بھی عیب کٹھیں دا پہ,
وہ اہل ایمان ہی چکا ہے نبی سے یہ سری بھی محبت کہنی ہے محبت رسول اتھا مل سی جتھا اولیاء کاملین دی جماعت مل سی اور اولیاء کاملین دی جماعت الحمدللہ ساری تہاڈی ہے داتا سرکاری دا تہاڈے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیر سید مہر علی شاہ صاحب حضرت قبلہ بارو سرکار پیر سباغ علیہ رحمہ جتھا من انہاں اولیاء دا فیض دے انہاں فیض دی وجہ بچے بدے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرمائے وَامِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سبحان کچھ لوگ ہوئے جنہے آدھن آمنا باللہ اسا اللہ تے ایمان کہنا ہے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت تے بھی کیا کہنا ہے ایمان کہنا ہے اللہ فرمائے وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَمَا جتنے ایمان دے دعوے کریں جنہاں مصطفیٰ کریں محبت کہنے ایمان کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا اگر منزل کی آرزو ہے آخری درس میں رہی ہو اگر منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر اگر منزل کی آرزو ہے تو رہبر تلاش کر مل جائے گا خدا بھی مل جائے گا در مصطفیٰ تلاش کر فتبعونی یحببکم اللہ میری اتباع کرو اللہ تو آپ کو یار بنا گن سی اللہ رب العزت بارگاہ دعائے خالق لم یزل چند منٹی حاضری قبول و منظور فرماوے اللہ تعالیٰ سب کو